ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر اعظم میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے انجینئر دارو خان اچکزئی صاحب سے بات ہو رہی تھی، جو پاکستان ایف پی سی سی آئی کے صدر ہیں، ٹیکس کے حوالے سے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تقریباً 85% انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے انفلیشن ہے، اور جو غریب آدمی ہے، ایک آدمی ہے جس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، وہ بھی 1 لیٹر دودھ کا 100 روپیہ دیتا ہے، ماچس کے وہ بھی 10 روپے دیتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو 15,000 روپے کماتا ہے یا 20,000 کماتا ہے، وہ بھی اسی کا ریٹ، اسی کے حساب سے پیسے دیتا ہے۔ ایف پی آر کا یہ کہنا ہے جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ بھی ایک مس نومر ہے، یہ غلط ہے۔ 13 کروڑ موبائل فون یوزرز ہیں، 13 کروڑ۔ آپ دیکھیں کہ آپ 100 روپے کا کارڈ لیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں 64 روپے جاتے ہیں، باقی 35 روپے جو ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں جی لوگ ٹیکس نہیں دیتے، صرف 20 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ لوگ اس کو انٹرنیشنل اپنا یہ جو گورنمنٹ ہے، ان کی آنکھیں آپ کیوں نہیں کھولتے کہ بھائی آپ انڈائریکٹ ٹیکس میں 13 کروڑ تو موبائل فون یوزرز ہیں، اسی طریقے سے آپ بجلی کے بل لے لیں، گیس کے بل لے لیں، ٹیلی فون کے بل لے لیں، ٹیکس کی بھرمار ہے، لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اوپر سے ظاہر ہے اگر آپ کے اوپر بھی وہی بوجھ ڈال دیں گے، مزید بوجھ ڈالیں گے، تو انڈسٹری جو ہے مزید بند ہوتی چلی جائے گی اور بے روزگاری پھیلے گی۔ جیسے میں نے اس وقت کہا کہ جی ہم خوش ہو رہے ہیں نہیں امپورٹ نہیں کیا، فیکٹریاں ہی بند ہو گئی ہیں آپ کی، تو آپ نے ایکسپورٹ کیا خاک کرنی ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا آپ کا ہے، ابھی تقریباً کہتے ہیں کہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا پرسوں 1.2 ملین لوگ ہیں ان امپلائی ہو جائیں گے، اور جی ڈی پی جو ہے وہ 3.1 ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ یہ اور مزید گرے گی، 2.2 پہ آئے گی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ اس سال بجٹ پروپوزلز پہ ہماری نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے پاس ہم گئے، تو وہاں پہ ایف بی آر کا جو نمائندہ آیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ بڑے اس سے کہا کہ جی اس وقت پاکستان میں ٹیکس براڈننگ کی بجائے ٹیکس ڈیپننگ کی ضرورت ہے۔ تو جب ایف بی آر کا وہ اپروچ ہو تو جو ٹیکس براڈننگ کی بجائے ڈیپننگ پہ، یعنی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ہم نے اسی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہم انہی سے اچیو کریں گے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی اعتماد سازی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اس میں اعتماد کا فقدان ہے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے یہ عام پاکستانی دے رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ پورا پاکستان دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو ٹیکس ریجیم میں لانے کے لیے آپ ان کو یہ انسینٹیو دیں کہ جی آپ کا جو بجلی کا بل ہے، جو گیس کا بل ہے، جو آپ کا ٹیلی فون کا بل ہے، جو آپ کا موبائل کارڈ ہے، آپ یہ چیزیں کلیم کریں اور ہم آپ کو 1 گو میں دے دیں گے، آپ کے اس میں ایڈجسٹ کریں گے۔ لیکن ہم نے پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ یہ چیزیں عملی طور پہ شامل نہیں ہوتی ہیں، بہت کم لوگوں کی یہ جو یوٹیلٹی بلز وغیرہ ہے وہ شامل ہوتی ہیں، اکثر لوگوں کی شامل نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سارے جو ہے وہ جو عام کنزیومر گڈز ہیں ان کے اوپر آپ نے ٹیکس لیا بھی ہے، اور آج آپ کہتے ہیں کہ جی سی این آئی سی دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیزیں نہیں ہو سکتے ہیں اس میں آپ شبر زدی صاحب آئے چیئرمین ایف بی آر بنے، سب سے پہلے ہم نے اس کو مبارکباد دی، اور کامران خان شو میں آ کے میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس سے اگلے دن جو ہے اس کے ساتھ کمبائن ایک شو کیا، اس میں ہم نے ان کی جو ہے وہ سپورٹ کیا، پوری طرح سپورٹ کیا، اور شبر زیدی کے اس دن کا پروگرام جو ہے وہ جس دن آئے تھے اس دن
پروگرام ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ٹیکس پیئر کے ساتھ اتنے کلوز ریلیشنز میں ہوں گے کہ جو ٹیکس نیٹ ورڈ یوز کرتے ہیں ہم، یہ ٹیکس نیٹ ہم یوز نہیں کریں گے. ٹیکس نیٹ مینس کہ آپ کسی کو کسی جال میں پھنسا رہے ہیں. ہم اس کو جال نہیں کہیں گے، وہ یہاں کے محفوظ ہوگا. ہم اس کی حفاظت کے لیے اسے کہیں گے کہ آپ اپنے منی کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنا انکم سیکیور کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ حکومت کے جو ہے وہ ٹیکسیشن کے نظام میں شامل کرائیں تاکہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہو، آپ کا مستقبل محفوظ ہو، آپ کا بزنس محفوظ ہو. لیکن عملی طور پہ آج پھر وہی کچھ ہو رہا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ سمجھ کے لوگوں سے زبردستی جو ہے چھاپے مار رہی ہے، اس پہ جو ہے وہ گوداموں پہ چھاپے مار رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا طرح طرح کے جو ہے وہ ہے. تو یہ ظاہر کر رہی ہے کہ اس وقت ہماری حکومت کو ان چیزوں پہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے کہ جو بزنس مین ہیں ان کو جس طرح سے نیب نے ایک پیغام یہ دیا کہ جی بزنس مین کی ہم نے کمیٹی بنائی اور یہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا کیا ایشوز ہیں، اور جو سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، ٹیکس ایویژن یا کسی دو آدمیوں کے درمیان جو ہے وہ پیمنٹ کا جو مسئلہ ہے، کسی قسم کا کوئی نہیں دیا ہے یا جو بھی ہے اس کے ایشوز ہیں، وہ اس پہ جو ہے وہ آپ نہیں سمجھتے جی جو ہے اس پہ کوئی کسی قسم کا کوئی جی کارروائی نہیں بالکل، کرے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایف پی سی سی آئی جو کہ ایک ایپیکس باڈی ہے پورے پاکستان کی ٹریڈ کمیونٹی کی، ان میں سے ہر سال جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ایک جو سینئر آفسر ہے وائس پریزیڈنٹ کے لیول کا، اس کو مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے ایز اے ایڈوائزر، ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ اپنے ساتھ لگائے. دیکھیں ملک کی اکانومی کو جو چلاتا ہے وہ بزنس مین چلاتا ہے، حکومت نہیں چلاتی. حکومت تو ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، پالیسی وضع کرتی ہے، پالیسی کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ تو ٹریڈرز نے کرنی ہے، کاروباری طبقے والوں نے کرنی ہے. اگر ان کو کاسٹ آف بزنس اگر آپ کو کم نہیں ہوگی، دن بدن آپ بڑھتی جائے گی. آج یہ خبریں آئی ہیں کہ گیس میں شاید 200 کا اضافہ دے دیا ہے. اب پہلے یہ کہتے تھے جی ہم آئی ایم ایف سے لون نہیں لیں گے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ خوشیاں منائی جاتی ہیں آئی ایم ایف سے لون لینے کا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان کی حالت کیا ہے، تو کرٹیسائز کرتے تھے روزانہ اب الیکشن سے پہلے کہ اتنا خرچہ ہو گیا، اتنا لون چڑھ گیا، اتنا ڈیٹ ہو گیا، اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا، اتنا سرکولر ڈیٹ ہو گیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹریو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ تو آپ کیا میئرز لینا چاہتے ہیں، کیا لیں گے، حکومت کو کس طرح سے آپ گائیڈ کریں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں ہوگی گورنمنٹ کے ساتھ، اس وقت تک یہ معاملات جو ہیں یہ یوں ہی چلتے رہیں گے، اور کاروبار جو ہے وہ دن بدن گرتا چلا جائے گا، اکانومی جو ہے وہ ڈوبتی چلی جائے گی، اور ہم قرضوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے جو پچھلی حکومت تھی وہ 1,44,000 پر ہیڈ جو ان کے اوپر لون چڑھا ہوا تھا. ابھی یہ جو 1 سال میں ہو گیا ہے ان کا 1,87,000 ہو گیا ہے. جو پہلے پی پی کی حکومت تھی، پہلے جو حکومتیں تھیں 38,000 تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1,87,000 ایک آدمی کے اوپر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو بڑی سچویشن بڑی ڈیلیکیٹ ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا ایک سوال کیا یا جس طرف اشارہ کیا کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کا ایڈوائزری رول ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہمارا ایک ایڈوائزری رول ہونا چاہیے، کیونکہ پورے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا واحد نمائندہ جو فیڈریشن ہے وہی ہے جو ٹریڈ، سروسز، انڈسٹری سب کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ چھوٹے تاجر سے لے کے بہت بڑے ٹیکس پیئر تک سب کی نمائندگی اس میں شامل ہے. اور یہاں پہ باقاعدہ کنسلٹیشن ہوتا ہے. یہاں پہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے ہماری پوری جو ہے وہ ایک کمیٹی ہے وہ پورے پاکستان سے بجٹ پروپوزلز لے لیتی ہے، اور یہی پروپوزل جو ہے وہ حکومت کو پیش کرتی ہے. اور ہم ہر وقت جو ان کو اس طرح کی جو ہے وہ مشاورت دے رہے ہوتے ہیں
تو یہ ان کی اپنی ضرورت کے تحت بھی ہے کہ وہ ہماری مشاورت اس میں ضرور شامل کرے. ان کی جو ہے وہ اپنی حکومت کی رہنمائی اسی سے ہوتی ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو ہم سیاسی طور پہ مضبوط ہو سکتے ہیں. اور ہماری جو ہے وہ ایک جو سفارتی تعلقات ہیں وہ آپ کی معیشت سے ہو سکتے ہیں. اگر آپ کسی ملک میں اچھی تجارت کر کے لے جا سکتے ہیں، وہاں سے ایک تجارت لے کے آ سکتے ہیں، آپ کے اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں. اور ہم اس وقت جو تجارتی طور پہ، معاشی طور پہ جو کسی طرح سے جو ہے وہ ہم پیچھے آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ملک کا جو معاشی صورتحال ہے وہ کمزور ہوا ہے. اور جب تک ہم اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر نہیں کریں گے، ہم سیاسی طور پہ مضبوط نہیں ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اکنامی ڈرائیوز دی پالیٹکس. تو اگر پالیٹکس کو آپ نے ڈرائیو کرنا ہے تو آپ نے پہلے تو معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. آپ مضبوط ہوں گے تو آپ اپنی فوج پہ خرچ کر سکیں گے. آپ مضبوط ہوں گے تو آپ اپنے ادارے مضبوط کر سکیں گے. آپ کی پولیس مضبوط ہوگی. آپ کی پولیس جو ہے وہ کرائمز کو کنٹرول کر سکتی ہے. آپ اس میں جو ہے وہ انسینٹیو دے کے، یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے ہیں کہ گیس کو انہوں نے کتنا مہنگا کر دیا، تو یہ گیس کی مہنگائی کو آپ سبسڈی دے کے کم کرا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کے وسائل ہوں. اور آپ اپنی انڈسٹری کو کمپٹیشن میں لا سکتے ہیں دوسرے ممالک سے. تو یہ میرے خیال میں ہمارے اس وقت جو حکومت ہے، انہوں نے جس طرف سے وہ اپنے آپ کو کھینچ لیا ہے بزنس کمیٹی کی مشاورت سے، یہ ان کے اپنا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ آیا ہے اس میں بھی ہمارا ایک ایڈوائزری رول تھا، جو بعد میں انہوں نے اس میں سے جو ہے وہ اومٹ کیا ہے، جو اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے. جس طرح سے 73 کا آئین جو ہے وہ پتہ نہیں اس میں جو ہے وہ کتنے 23-24 اس میں جو ہے وہ ترامیم ہوئی ہے، 22 امینڈمنٹ ہو گئی ہیں. تو اس طرح سے کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتا. آپ اس کو جو ہے وہ اس میں دیکھ کے اس کا امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. یہ 2007-8 کا آرڈیننس آیا، پھر اس میں مختلف اوقات میں اس کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت ہوتا رہا. پھر 2013 میں یہ ایکٹ کی شکل میں آیا. یہ ایکٹ ابھی تک جو ہے وہ انفورس ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اس کو ٹھیک کرنی چاہیے. اس میں جو ہے وہ ترامیم لانی چاہیے. ترامیم میں یہ ہے کہ آپ کے اس وقت جو صوبوں کے جو وائس پریزیڈنٹس ہیں ان کے اختیارات کا تعین ہونا چاہیے. سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہم نے اس میں شامل کیا ہے اس کے اختیارات کا تعین ہونا چاہیے، تاکہ پریزیڈنٹ کے ساتھ اس کی جو ٹیم ہے، ٹیم ورک ہے، ان سب کے اپنے اپنے اختیارات کا تعین ہو اور اس سے جو ہے وہ مضبوط ہو. جو موجودہ جو ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ کے تحت یا اس کے جو رولز بنے ہیں اس میں پریزیڈنٹ کے پاورز جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں. پریزیڈنٹ ہی کے پاس پاورز ہیں. تو ان پاورز میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ پھر اپنے وائس پریزیڈنٹس میں کس طرح سے جو ہے وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم رہے، اور یہ انتہائی قلیل مدت کے لیے ہو کہ سال شروع ہو تو 3-4 مہینے تو اس کو جو ہے وہ بیٹھنے میں لگتے ہیں سب مبارکبادوں اور ان سے سلسلوں میں. پھر اس کے بعد جو جس چیمبر سے جس ایسوسیشن سے آیا ہے اس ایسوسیشن کے الیکشنز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد فیڈریشن کے دوبارہ الیکشنز آتے ہیں. تو بجائے ہمیں پالیسی میکنگ پہ توجہ دینے کے لیے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ فیڈریشن کے الیکشن اور فیڈریشن کے معاملات اور اس میں جو ہے وہ متوجہ. آپ کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان پروونس سے ہے، اور بلوچستان جو پروونس ہے ایریے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے کم ہے. لیکن یہ جو آبادی جو ہے بلوچستان کی، یہ کافی فاصلے کے اوپر سکیٹرڈ ہے، فاصلے بہت ایک جگہ دوسری جگہ سے. تو آپ کی جو صوبہ ہے اس کے اندر تو اتنا سونا دفن ہے، اتنی معدنیات ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو تو کچھ ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یعنی تھوڑی بہت کمی جو ہے وہ سی پیک نے یقیناً پوری کی ہے.
چائنا ہمارا اولڈ ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سی پیک کو بلوچستان کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور آئندہ پہنچنے کا امکان ہے، اور آپ لوگوں کو مطلب کیا فیسیلیٹیز ملی ہیں سی پیک کی وجہ سے؟ گوادر پورٹ جو ہے وہ بلوچستان کا حصہ ہے، تو اس لحاظ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بزنس کمیونٹی تو فل سپورٹ دی ہے حکومت کو سی پیک کے حوالے سے، 64 بلین ڈالرز کا انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور 25 بلین ڈالر کی ہوگی ہے۔ زیادہ تر وہ انرجی جو ہے پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کو کوئی جو انڈسٹریز لگنی ہیں اس میں کوئی حصہ دیا ہے انہوں نے کہ نہیں دیا؟ دیکھیں جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، اس کا میں جواب آپ سے لوں گا تھوڑے سے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک، آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔